تو یہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، یہ گفتگو کا فن کیا ہوتا ہے، یہ باتوں کی بات کیا ہوتی ہے، یہی تمام باتیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صداقت علی بھی موجود ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت علی بنیادی طور پہ علتیں، ایڈکشنز، جو ہیبٹس خراب ہو جاتی ہیں، جو ہماری ایسے روزمرہ کی عادات خراب ہو جاتی ہیں اور ان میں فائدے کی بجائے نقصان ہمیں ہونے لگتا ہے، ان کو حل کیسے کرنا ہے، اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. گزشتہ 35 سال سے یہی کام کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی کی عادت، مینٹل میپس بدل جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، اور وہ بجائے اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش میں فائدہ دینے کے نقصان دینے لگتے ہیں، تو ایسے میں لوگ جب بالکل تہی دست ہو کر اپنے آپ کو حالات کے دھارے پہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر سڑک پہ آ جاتے ہیں، کوئی الکوہولزم کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی شراب نوشی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی چرس کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ہیروئن سے اپنی زندگی برباد کرنے لگتا ہے، یعنی زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی خوبصورتی کو پڑھنے کی بجائے لوگ جو ہے اس سے آنکھیں چرانے لگتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو برباد کرنے لگتے ہیں. تو ایسے میں گزشتہ 35 سال سے ڈاکٹر صداقت علی ان کی مدد کو آگے بڑھتے ہیں اور ان کے فائدے میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، کیونکہ ان کا پیشہ بھی یہی ہے، تو اس طرح سے مدد کرتے ہیں. تو ہمارے پروگرام میں بھی ان 35 سال کا تجربہ اور پھر اس کے علاوہ جو سائکیاٹرک ڈس آرڈرز ہیں، جن میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب نفسیاتی بیماری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں، اور نہ صرف وہ شخص جو اس کا بیماری کا لقمہ بنتا ہے وہ پریشانی اور زندگی میں پیچھے رہ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی فیملی جو ہے اس پہ بھی بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سب جو ہے ایک دوسرے کے روگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم روگ بن جاتے ہیں. تو ایسے میں فیملیز کی کاؤنسلنگ کرنا اور اس پیشنٹ کو ریکوری کے راستے پہ لے کے آنا، اس کو سوبر رکھنا، یعنی وہ دائمی طور پہ صحیح رہے اور ایک فعال کردار معاشرے میں ادا کر سکے، یہ ہے پس منظر ڈاکٹر صداقت علی کی کوششوں کا گزشتہ 35 سال سے. آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم گفتگو کریں گے آج خاص طور پہ گفتگو کے فن پہ. تو تھوڑی دیر میں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت علی. وعلیکم السلام اجاز بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو صداقت بھائی، مجھے ابھی آپ کا تعارف کرا رہا تھا میں، تو گزشتہ 35 سال سے اسی کام میں آپ جڑے ہوئے ہیں کہ جو مختلف لوگ جو ہیں خاص طور پہ نشے کی بیماری میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آغاز جب آپ نے کیا تو پاکستان میں ایسی کوئی خاص درسگاہ نہیں تھی جو خاص اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہو. اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے جو آپ نے ہم سے شیئر بھی کیا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے ایک دوست کا علاج کیا، اور اس طرح آپ آہستہ آہستہ پھر اس کی تعلیم لینے کے لیے امریکہ بھی گئے، ہیزلٹن مینیسوٹا میں. تو یہ جو سفر ہے 35 سال کا، یہ کیسا گزر رہا ہے، اور اب آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے جو شراب نوشی اور ہیروئن اور اس قسم کے نشوں میں مبتلا ہیں؟ اب ان کا مستقبل بہتر ہے، زیادہ تابناک ہے پہلے کی بانسبت؟ اجاز بھائی، پہلے تو یہ بات کہ اس زمانے میں عام طور پر جن لوگوں کو ایڈکشنز ہو جاتی تھیں انہیں رائٹ آف کر دیا جاتا تھا، یعنی اہل خانہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بندہ ہماری طرف سے فارغ ہے جی. اور عموماً ایسے لوگ کوئی آدھا وقت گھر میں اور آدھا وقت گھر سے دور کہیں گزارا کرتے تھے، اور ان کی زندگی بس ایسے ہی گزر جاتی تھی خجل خواری میں. صحیح. تو یہ پاکستان میں جو علاج شروع ہوا، یہ میں نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے جب اس کی مدد کرنا چاہی جی، تو یہ یہاں سے شروع ہوا، اور پھر اب پاکستان میں تقریباً 80s کی بات ہے. ہاں، یہ 1980 کی بات ہے ایگزیکٹلی. یہ اس وقت جو ہے پاکستان میں چونکہ کوئی بھی علاج گاہ نہیں تھی، تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جی. تو اس کے تحت اپنے ایک دوست کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں نے ایک ادنا سی کوشش کی، جس کے ثمرات جو ہیں وہ چاروں طرف مجھے بکھرے ہوئے اب نظر آتے ہیں. اور اب بہت سنہرے دن ہیں ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ساری دنیا میں بھی، اور خاص طور پر ہمارے اپنے ادارے کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اس پہ مجھے اب کافی فخر محسوس ہوتا ہے. یہ جو 35 سال تقریباً گزرے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے، اور خاص طور پر ان میں جو 30 سال ایڈکشن کے
فیلڈ میں کام کرتے ہوئے گزرے جی. اس میں ارد گرد سارا ترقی کا ماحول بنتا گیا جی. یعنی میڈیکل سائنس کے علاوہ بھی آپ بے پناہ ترقی دیکھتے ہیں. کمپیوٹرز سارا اسی دور میں آئے. پھر آپ اگر دیکھیں تو سیل فون, پھر یہ جو ویڈیو ریکارڈنگز اور اس طرح کی ساری چیزیں عام ہوئی. ہاتھوں میں کیمرے آ گئے, ویڈیو کیمریز. پھر میڈیکل سائنس میں بھی بہت ترقی ہوئی. کارڈیالوجی میں ساری ترقی اسی زمانے میں ہوئی. بائی پاس آپریشن اور اس طرح کی ساری باتیں. دل کی بیماری کو ڈائگنوز کرنا ممکن ہوا بہت پہلے. دل کے دورے سے بہت پہلے دل کی بیماری کو ڈائگنوز کرنا ممکن ہوا. ڈائبٹیز میں بے پناہ ترقی ہوئی. تو یہ سارا کوئی بڑا ہی خوش قسمتی کا دور تھا جس میں بہت ابتلا بھی ہم نے دیکھی پاکستان میں اور دنیا میں بھی. یہ جو انویزیبل وار ہو رہی ہے, ویزیبل اور انویزیبل یعنی دیکھی جانے والی قوتیں اور اندیکھی قوتوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے, تو یہ بھی سارا سلسلہ اسی کے دوران ہوا. تو نشے کی بیماری کا علاج بھی اسی زمانے میں بہتر سے بہتر شکل اختیار کرتا گیا. مثلا اس سے پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ کسی کو داخل کرانا پڑے گا, ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہنا لازم ہوگا. جی. اور خاص طور پر مایوسی اس بنا پر بھی تھی کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہنے کے بعد جسمانی صحت تو اچھی ہو جاتی تھی لیکن ذہنی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. عادت پھر لوٹ آتی تھی, ریلیپس ہوتا تھا. لیکن اب دیکھتے دیکھتے ان سالوں میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اب تو ریہیبلیٹیشن کے لیے داخلہ بھی ضروری نہیں, آؤٹ ڈور بیسس پہ مریض کو داخل کرنا ضروری نہیں, بالکل ضروری نہیں. ایک بڑی تعداد کو داخل کیے بغیر علاج